نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمستغفرين بالأسحار وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، اہل ایمان کی 5 صفات جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں بیان فرمائی، ان میں سے آخری صفت اور ایک سب سے کمال والی صفت اور ایسی صفت جس کی برکت سے باقی ساری صفات میں بھی کمال آتا ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا والمستغفرین بالاسحار، یہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ تہجد کی جو نماز ہے یہ صالحین کا شعار ہے اور ولایت کا زینہ ہے، جس سے ولی اللہ کے ولی ترقی کرتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ روحانی طور پر پرواز کرتے ہیں۔ وہ اس نماز کی برکت سے تو اہل ایمان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس وقت سحری کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار ہر مسلمان کے لیے، اگر مسلمان کو استغفار کی توفیق ہو، اللہ سے معافی مانگنا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے معافی طلب کرنا، یہ بڑی نعمت ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کے بڑے فوائد ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ یمتعکم متاعا حسنا، فرمایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی متاع حسنا دے گا، بہترین زندگی دے گا، اور آخرت میں بھی اس پر انعامات کے وعدے فرمائے گئے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار یہ ہے کہ زبان سے بھی بندہ یہ الفاظ کہے اور دل سے بھی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی طلب کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کچھ اور الفاظ کے ساتھ بھی حدیث میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ آئے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اس قسم کے اور بھی جتنے الفاظ ہیں وہ سب درست ہیں۔ ان الفاظ کی ادائیگی اور دل میں یہ ہو کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں ان پر شرمندگی اور آئندہ چھوڑنے کا عزم، اس کو استغفار کہتے ہیں، اور اس کی بڑی برکات ہیں۔ اس کی اتنی بڑی برکات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو لازم کیا، یعنی وہ بس اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ دیکھیں کون ہے انبیاء کے بعد جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ حضرات انبیاء کرام کو اللہ نے معصوم بنایا۔ معصوم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ ان کے قریب ہی نہیں جا سکتے۔ دیکھیں انبیاء کرام کی شان نرالی ہے، اللہ نے ہمیں کہا گناہوں کے قریب نہیں جانا، مختلف گناہوں کا ذکر کیا، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، ولا تقربوا الزنا، کردار کی برائی کے قریب نہیں جانا، ہمیں اس سے منع کیا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ اور جب انبیاء کا درجہ بیان کیا تو فرمایا کذلک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کیا ہوا کہ عام امت کو کہا گناہوں کے قریب نہیں جانا، اور گناہوں کو کہا خبردار تم نے میرے نبیوں کے قریب نہیں جانا۔ یہ ان کا درجہ بڑا بلند ہے، یہ معصوم ہے، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔
لوگ کہتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو وہ اللہ نے منع کیا تھا وہ درخت پھر بھی کھا لیا. تو جب پیغمبر سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی تو خود اللہ اس کے دفاع پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا فنسیہ، حضرت آدم نے جو وہ درخت کھایا تھا فنسیہ، وہ بھول گئے تھے. اب بھول کے تو بندہ پانی بھی پی لے تو اس کا روزہ ختم نہیں ہوتا، تو وہ بھول گئے تھے. فنسیہ ولم نجد لہ عزما. جہاں پیغمبر سے کوئی ایسی بات ہوئی جس کو گناہ کہا جا سکتا ہوتا تو اللہ اس کے دفاع میں خود آتا ہے. تو ان کو اللہ نے معصوم بنایا، صحابہ کو معصوم نہیں بنایا، محفوظ اور مغفور بنایا. محفوظ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے اولاً گناہوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت کی برکت سے. اور مغفور کا معنی یہ ہے کہ اگر بشری تقاضوں کے مطابق یا شریعت کی تکمیل کے لیے ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ان کے ذمے وہ رہنے نہیں دیتا، ان کے لیے معافی ہو جاتی ہے. یہ محفوظ اور مغفور ہیں حضرات صحابہ کرام. اور باقی جو ہم لوگ ہیں وہ تو کل بنی آدم خطاؤن، ہم سارے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. غلطی تو ہر بندے سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ موت کے آثار آنے تک کھلا رکھا، بند نہیں کیا اس کو، اور اس پر بڑے بڑے وعدے کی. آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو لازم کیا، معافی مانگتا رہا، اس کو اللہ 3 انعام دے گا دنیا میں. آخرت کے انعامات تو بہت بڑے ہیں، دنیا میں بھی 3 انعام دے گا. جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اسے ہر تنگی سے نجات دے گا. ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم کو خوشی میں بدلے گا. اور آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ایسی جگہوں سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہوگا. یہ استغفار کی لازمی برکات ہیں. اور قرآن میں ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں اس کو بیان کیا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، بارشیں بھی دے گا، اور نہریں بھی جاری کرے گا، باغات بھی لگائے گا. یہ اس کی بہت برکات ہیں، بہت فوائد ہیں، لیکن بشرطے کہ استغفار ہو. اس کے مترادف ایک اور لفظ ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا، وہ نہ ہو. استغفار ہو، استہزاء نہ ہو. استہزاء کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا. بعض لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ میں تسبیح لی ہوتی ہے اور سامنے دیکھتے ہیں غلط چیز ہے، ادھر دیکھتے رہتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ استہزاء ہے، مذاق ہے. اور مذاق کس کا ہے؟ مذاق تو اللہ کی ذات کا بنا رہے. اللہ نے ایک چیز کو دیکھنے سے منع کیا، یہ ادھر نظریں اٹھا کے آنکھیں پھاڑ بھی رہا ہے، زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اگر اللہ کی رحمت وسیع نہ ہوتی تو اس کے منہ پہ ڈائریکٹ اسی وقت تھپڑ پڑ جاتے. تو یہ استہزاء نہیں ہونا چاہیے، استغفار ہونا چاہیے، اور وہ دل سے ہوتا ہے کہ جب زبان پہ استغفر اللہ آئے تو دل بھی گواہی دے. اور یاد رکھنا اعتراف گناہ کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ دل سے شرمندہ ہو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معافی دے دو، تو اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے. اس پر 20 واقعات ہیں ہماری تاریخ میں، پیغمبروں کے واقعات تو اللہ نے قرآن میں بیان کیے، اور وہ تو بڑے لوگ تھے. عام جو ہمارے جیسے لوگ ہیں اس امت کے، ان کے بھی 20 واقعات ہیں. سید التابعین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حسن بصری وہ ہیں جو سن 21 ہجری میں پیدا ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں. تابعین کے سردار کہا جاتا ہے ان کو. اور یہ ان کی جو ماں تھی حضرت خیرہ، وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی نوکرانی تھی، تو انہوں نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں تربیت پائی ہے، اور تاریخ میں ہے کہ جب یہ روتے تھے اور ان کی ماں کام کر رہی ہوتی تو سیدہ ام سلمہ ان کو اٹھا کر لوریاں دیتی۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، نبی کے گھر میں تربیت پا رہے ہیں، پیغمبر کی بیوی کی گود میں ان کا بچپن گزرا، تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا بڑا مالدار، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ شخص اچانک مر گیا اور سارا مال بیٹے کے قبضے میں آ گیا، اور جب کسی کو بغیر کمائے مل جاتا ہے اور نوجوان آدمی ہو تو عام طور پہ لوگ بگڑ جاتے ہیں، تو لڑکا بگڑ گیا، وہی جو حرکات ہوتی ہیں شباب کباب اس میں لگ گیا۔ اس کی ماں حسن بصری کی خدمت میں جاتی اور ان کو کہتی کہ حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور بیٹے کو بھی کہتی کہ کبھی ان کی مجلس میں جایا کرو تجھے فائدہ ہوگا، لیکن وہ جوانی کے نشے میں مست تھا اور وہ سنتا ہی نہیں تھا، سنی انسنی کر دیتا تھا۔ پھر اللہ کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی پکڑ لیتے ہیں، اس کو کوئی لا علاج مرض لگ گئی، اور وہ وقت آیا کہ جب اس کو بھی محسوس ہو گیا کہ اب بس میری زندگی کی شام ہونے لگی ہے، تو اس وقت اس نے اپنی ماں سے کہا کہ حسن بصری سے کہو کہ وہ تشریف لے آئیں اور مجھے توبہ کروا دیں، مجھے توبہ کرنا نہیں آتا۔ تو وہ گئی پردے سے جا کر ان کو عرض کیا کہ آپ میرے بیٹے کو توبہ کروا دیں۔ تو وہ کوئی درس دے رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، میں تو یہ سبق پڑھا رہا ہوں۔ تو وہ بڑی اداس واپس آئی اور آ کے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جب جانے کا وقت تھا تو نہیں جاتا تھا، اور اب تو آمادہ ہوا ہے تو اب وہ نہیں آتے۔ تو اس پر اس کو ضرب لگی، اور اس نے وہی چارپائی پہ پڑے پڑے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، دنیا کا سب سے گناہگار اور سب سے گندہ ترین تیرا بندہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ یا اللہ تو میری توبہ کے لیے حسن بصری کا پابند تو نہیں ہے، مجھے معافی دے دو۔ اور یہ الفاظ کہے اور رویا، اور اپنی ماں کو کہا کہ امی میں بس دنیا سے جانے لگا ہوں، میں بہت گناہگار اور گندہ آدمی ہوں، مجھے اسی گھر کے کسی کونے میں دفن کروا دینا تاکہ میں قبرستان میں دفن ہوں تو میری وجہ سے ساتھ والے مردوں کو تکلیف نہ ہو، مجھے تو اتنا سخت عذاب ہوگا۔ دیکھیں نا ندامت کتنی اپنی غلطی پر ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ میری موت کے بعد مجھے گھسیٹ کے لے جانا تاکہ میرے ساتھ والے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ جو اس طرح کے کام کرتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ وہ مر گیا۔ اس کی ماں نے لوگوں سے کہا کہ اس کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، کیونکہ باپ تو تھا نہیں، بیوہ ماں تھی۔ لوگوں نے انتظام کیا، اور ماں ایک بار پھر حضرت حسن بصری کے دروازے پر گئی کہ حضرت میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیں، ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ تو وہ جلال میں آئے، انہوں نے کہا جس کی زندگی میں ایک بھی نماز نہیں ہے میں اس کا جنازہ پڑھا دوں۔ تو ماں روتی ہوئی واپس آ گئی، کیا ہوتا تھا۔ اور محلے والوں سے کہا کہ کوئی اپنی طرف سے بندہ متعین کر دو جو اس کا جنازہ پڑھا دے۔ ابھی وہاں تیاریاں ہو رہی تھیں کہ اچانک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور ان کے دروازے پہ دستک دی۔ اس خاتون نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا حسن بصری ہوں، تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ وہ بڑی حیران ہوئی، لوگوں سے کہا بھئی حضرت آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو پوچھو کیوں آ گئے ہیں۔ کہا ابھی جب تو واپس آئی اور میرے قیلولے کا ٹائم تھا تو میں نے آرام کے لیے لیٹا، اور میری آنکھ جو بند ہوئی تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ حسن میرے ایک بندے نے مجھ سے صلح کر لی اور تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا تھا، جا اس کی نماز جنازہ پڑھا کے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے نا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، معافی دے دو، تو اس کی رحمت کے در کھل جاتے ہیں۔
اس کی طرف سے پھر اعلانات ہوتے ہیں کہ جاؤ تجھے معاف کر دیا گیا۔ اس کے 20 واقعات حدیث میں بھی ہیں۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ دل گواہی دے، دل ٹوٹے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اقبال نے کہا نا، اسے بچا بچا کے نہ رکھ، اسے بچا بچا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ دل جب اللہ کے سامنے ٹوٹتا ہے، جھکتا ہے، روتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پھر اللہ کی رحمت کا سمندر چھم چھم برستا ہے، جوبن پہ آتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ اس کی ساری برائیوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کون کتنا کتنا گناہگار ہے، کس کی خلوتیں، کس کی تنہائیاں کتنی گندی ہیں، اور کس کے دن اور کتنی راتیں ایسی گزریں جو سیاہ ہیں۔ اور ہم سوچیں کہ اگر حشر میں ہماری ویڈیو اللہ لوگوں کو دکھائے تو کیا بنے گا؟ ایسا تو ہوگا، اللہ تو نامہ اعمال کھولے گا، اور اگر نامہ اعمال میں یہ سیاکاریاں رہیں اور لوگوں کے سامنے کھلی تو کیا بنے گا؟ آج جن سے چھپاتے پھرتے ہیں، اگر ان کے سامنے حشر میں کھل گئی تو کیا بنے گا؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر کم از کم 24 گھنٹوں میں ایک بار کچھ وقت رکھیں ایسا جب بالکل ہماتن متوجہ ہو کر اللہ کی طرف دھیان کر کے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب سے کہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، گناہگار بہت ہوں، یا اللہ معافی دے دو، اور اپنا محاسبہ کریں کہ آج کے دن میں نے اتنی نیکیاں کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ غلطیاں ہوئیں اس پر استغفار کریں اور آئندہ چھوڑنے کا عزم کریں۔ اگر یہ ہم کریں تو یہ تجربے کی بات ہے، آنے والا ہر دن پہلے سے بہتر آئے گا۔ یہ ترقی ہوتی رہتی ہے بندے کے اعمال میں، اللہ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور جب بندے کا دل سیاہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے گناہ ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی اڑا دی، اور جب اس کا دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی وہ سمجھتا ہے اوہو اتنی بڑی غلطی ہو گئی، پھر اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس پر جب موت آتی ہے تو فرشتے اس کے لیے خوشخبری لاتے ہیں، موت اس کے لیے جنت کا پروانہ بن کے آتی ہے۔ تو ہم اس طرح کی محنت کریں، کوشش کرتے رہیں، ڈرتے رہیں اور کرتے رہیں۔ یہ کام یہی ہے کہ ڈرتے ڈرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر بات بنے گی۔ تو اس لیے توبہ اور استغفار کو لازم سمجھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا کوئی اور الفاظ جس کو بھی کوئی آتے ہیں۔ یہ جو 5واں کلمہ ہے نا، یہ بڑا جامع استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة و اتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بڑا جامع استغفار ہے، اس کو پڑھا کریں، اس کا معنی دیکھ کبھی اس کا معنی دیکھ لیں کہ کیا معنی ہے، یہ ایک بار سن لیں پھر دیکھ لینا کہیں سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ، میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، من کل ذنب اذنبته، ان تمام گناہوں سے جن کو میں نے کیا، عمدا او خطأ، غلطی سے یا جان بوجھ کر، سرا او علانیتاً، خفیہ کیا، چھپ کر کیا یا لوگوں کے سامنے کیا، ان سب گناہوں کی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، اور ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جن کو جانتا تھا کہ گناہ ہے پھر کیے، اور ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جن کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا میں نے گناہ کیے، سب سے توبہ کرتا ہوں اس کے سامنے کون ہے، اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، یا اللہ تو غیب جانتا ہے، میں نے جو کچھ کیا سب تیرے علم میں ہے، سب سے توبہ کرتا ہوں۔ وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ،
اور تو عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ یا اللہ تو نے اب تک میرے عیب چھپا رکھے ہیں، میں تو بہت گناہگار ہوں، تو نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں، تو نے کرم کیا کہ مجھے رسوا نہ کیا، میرے عیب چھپا رکھے ہیں، تو پھر مزید کرم فرما کے معاف بھی فرما دے۔ اور وغفار الذنوب، یہ اور آپ عیبوں کو چھپانے والے اور گناہوں کو معاف بھی کرنے والے ہیں۔ آپ نے چھپا کے کرم کیا ہے، اب ان کو مٹا کے بھی کرم کر دے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ نیکی کی طاقت بھی آپ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی آپ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوتی ہے، تو مجھے نیکیوں کی طاقت بھی عطا فرما دے اور گناہ چھوڑنے کی ہمت بھی عطا فرما دے۔ کبھی اس تصور کے ساتھ یہ کلمہ پڑھیں گے نا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ اور استغفار کو لازم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔